کہ میں نے جنت تو نہیں دیکھی، کہ میں نے جنت تو نہیں دیکھی، ماں دیکھی ہے۔ أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني۔ کہنے کو تو گل ہوا ہے فقط ایک ہی چراغ، کہنے کو تو گل ہوا ہے فقط ایک ہی چراغ، سچ پوچھئے تو بزم کی رونق چلی گئی۔ بروز منگل 13 ذی الحجہ 1446 مطابق 10 جون 2025 ظہر کی نماز کے وقت والدہ محترمہ رب کے حضور پہنچ گئی۔ سچ ہے کہ ماں کے رخصت ہونے سے دل دکھی نہیں زخمی ہو جاتا ہے، بلکہ غم سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ماں صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ وہ ایک دنیا ہوتی ہے جس کے جانے سے دل کا سکون، زندگی کا چین اور روح کا قرار چھن جاتا ہے۔ یہ کہاوت ہے کہ ماں کو اس کا بچہ جیسا بھی ہو، کالا ہو یا کلوٹا، پیارا لگتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر زندہ دل انسانیت شناس انسان کو اس کی اپنی بوڑھی ماں جس کے چہرے پہ جھریاں ہوتی ہیں پیاری لگتی ہے، بہت پیاری لگتی ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ حسین چہرہ کس کا ہے؟ انہوں نے صحیح جواب دیا، ماں باپ کا چہرہ سب سے حسین ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کے چہرے کا دیدار حج کا ثواب رکھتا ہے، اور ماں کے اس کے پیر اور قدم اتنے بلند ہوتے ہیں کہ اس کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ شاعر منور رانا نے ماں کے لیے بہت خوب کہا ہے کہ میں نے جنت تو نہیں دیکھی، کہ میں نے جنت تو نہیں دیکھی، ماں دیکھی ہے۔ الغرض اب ماں کے رخصت ہونے سے ہماری یہ پیش بہا دولت لٹ گئی ہے۔ ہماری ماں خدا ترس تھی، نمازوں کی پابند تھی، اکثر تسبیحات میں لگی رہتی تھی، باوجود علالت کے روزوں کی بھی پابند تھی۔ اس سال انہیں کہا بھی گیا کہ روزے نہ رکھیں، فدیہ دے دیں گے، مگر وہ تیار نہ ہوئی۔ مجھے اب 55 میں یاد ہیں وہ کلمات اسلام جو میری ماں مجھے میرے بچپن میں سوتے وقت مجھے یاد دلایا کرتی تھی، اور مزید مجھے جنت کا شوق دلاتی تھی اور دوزخ سے ڈراتی تھی۔ اس طرح ہم بھائی بہنوں کو وہ ہمارے اپنے بچپن میں دین سکھلایا کرتی تھی، اور یہ بھی مجھے یاد ہے کہ مجھے اچھی طرح تیار کر کے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ، ڈھیر ساری شفقتوں سے میرے اپنے بچپن میں مجھے مدرسہ رخصت کیا کرتی تھی، اور کہتی تھی کہ عزت یہاں رہنے میں نہیں ہے، مدرسہ جانے میں ہے۔ یادوں کا ایک سمندر ہے، ان کی یادیں، ان کی باتیں، ان کی شفقتیں اور ان کی مہربانیاں اور کرم فرمائیاں بس اب یہ ہماری متاع زندگی ہیں۔ ہم 6 بھائی اور 4 بہنیں، سب سے شفقت اور سب سے محبت، سب کا خیال اور سب کا لحاظ رکھا کرتی تھی۔ ہماری کامیابیوں سے وہ بہت خوش ہوتی تھی، بلکہ سچ ہے ہماری کامیابیاں انہی کی دعاؤں کا ثمرہ تھی۔ ابھی جو رمضان گزرا، اس کے اواخر میں مولوی صاحب یعنی میرے چھوٹے بھائی مولانا عبد القادر رشیدی
دامت برکاتہم امام و خطیب جامع مسجد چامراج نگر نے جب یہ بتایا کہ عیدگاہ میں نماز عید پڑھانے کی انہیں سعادت مل رہی ہے تو بہت خوش ہوئی اور دعائیں دی، اور والد محترم کو یاد کیا کہ وہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے، دیر تک اس کا تذکرہ کرتی رہی۔ اور چند دن قبل مجھ سے کہا کہ ایک بات ہے پوچھوں؟ میں نے کہا ضرور پوچھو۔ کہنے لگی تمہارے ابا نے مدرسے کے لیے جو جگہ دی ہے اس کا ثواب تو انہیں ملے گا ہی، کیا مجھے بھی ملے گا؟ کہ میں نے ہی ان سے کہا تھا کہ مدرسے کے لیے بیٹا جگہ کی تلاش میں ہے، ہمارے یہاں جو جگہ خالی ہے وہی دے دو۔ میں نے ہی ترغیب دی تھی، کیا مجھے بھی ثواب ملے گا؟ میں نے بتایا اطمینان رکھیں، اللہ کی ذات بڑی ہے، تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ اور میرا معمول تھا کہ میں عیدین میں نماز عید کے فوراً بعد سیدھے والدین سے دعائیں لینے پہنچ جاتا۔ اس سال میں نماز سے فارغ ہو کر لوٹ ہی رہا تھا کہ والدہ کا فون آ گیا کہ کہاں ہیں تمہیں؟ گویا وہ میری منتظر تھی۔ پھر میں حاضر ہوا، سلام مصافحہ اور دعائیں پایا، اور کبھی کوئی تکلیف دہ بات ہو جاتی تو میں ان کے پاس جاتا اور ان کو سناتا تو ان کی تسلی سے غم ہلکا ہو جاتا تھا۔ اب یہ نعمتیں ختم ہو گئی ہیں، اور وہ بڑی مہربان تھی اور بڑی فیاض تھی، مصیبت زدہ اور محتاجوں کا اپنی گنجائش سے زیادہ خیال رکھا کرتی تھی۔ مختصر یہ کہ بڑی خوبیاں تھیں۔ دعا ہے اللہ ان کی اور والد محترم کی بال بال مغفرت کرے اور انہی جوار رحمت میں اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب کرے، اور ہم پسماندگان کو ان کے نیک صفات، عمدہ اخلاق، اچھے کردار اپنانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ممنون و مشکور ہوں ان سبھی اہل علم کا، رشتہ داروں کا، دوست و احباب کا، اور کرم فرماؤ اور قدردانوں کا جنہوں نے ہماری تعزیت کی اور والدہ محترمہ کے لیے دعائیں کی اور دعاؤں کا اہتمام کیا۔ اللہ انہیں شایع نشان جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس میں اپنی اس بے ترتیب گفتگو کو اس ایک جملے پر ختم کرتا ہوں۔ خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ، خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ، ہم نے سونا سپرد خاک کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔